السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق لفظی ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 90۔ بئس ما کتنا برا ہے جو اشترو بیچ ڈالا انہوں نے بھی اس کے بدلے انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یہ کہ یکفرو انہوں نے کفر کیا، بما اس کے ساتھ جو انزلہ نازل کیا گیا اللہ اللہ نے نازل کیا اللہ نے، بغین ضد کی وجہ سے، ان یہ کہ ینزلہ نازل کرتا ہے وہ اللہ اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنے فضل سے، علی من جس پر یشاء وہ چاہتا ہے، یشاء واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، شاء یشاء با فتح یفتح، شاء یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، عباد جمع ہے عبد کی، عبد بندے کو کہتے ہیں، عباد اس کی جمع ہے، فباؤ تو وہ لوٹے، باؤ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف ہے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، محین رسوا کرنے والا۔ یہاں پہ ساری چیزیں پہلے سے ڈسکس ہوئی ہیں، اشترو کا بھی میں نے بتایا، انفسا ہم کا بھی بتایا، اور ضمائر وغیرہ بھی سب، تو اس لیے میں نے ادھر گرامر جو ضروری بنتی تھی وہ بتائی ہے۔ آیت نمبر 90 جو ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لینے کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ وہی نجات دلانے والا جس کے آنے کی وہ دعائیں کرتے تھے، یعنی پہچان لیا آپ کا، لیکن پہچانے کے باوجود بھی آپ کا انکار کیا، تو اس کی وجہ صرف یہ تھی، ان کی ضد تھی، نسلی تعصب اور حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی ان میں سے کیوں نہیں بھیجا، کیونکہ پہلے سارے نبی انہی میں سے نکل رہے تھے نسل در نسل، اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ان میں سے نہیں تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو اور اپنے فضل سے ایک ان پڑھ قوم عرب کو کیوں نواز دیا، ان کو اس بات پہ بھی تھا کہ یہ ان پڑھ قوم تھی عرب، جن میں سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ تو انہوں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ اللہ اپنے فضل کا خود مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، تو اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ سب سے مستغنا ہے۔ تو ان کے اس حسد کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غضب پر غضب لے کر پلٹے، یعنی کہ پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ بچڑے کی عبادت شروع کر دی، پھر تورات میں تحریف کر دی، پھر رسولوں کا قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، پھر اپنے نبی کو جھٹلایا، اور مزید غضب یہ کیا کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ آیت نمبر 91، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمینو ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ تعالیٰ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما اس کے ساتھ جو وراءہ علاوہ ہے اس کے، وہوا اور وہ الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، کل کہہ دیجئے، فلیما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، انبیاء اللہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، من قبل اس سے پہلے، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین سچے۔ آیت نمبر 91 میں بھی یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک اور بہانہ اور اس کا رد فرمایا گیا، وہ یہ کہ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات کو کہتے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اسی کے مکلف ہیں، اس کے سوا ہم کوئی چیز نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی بات ہے، کیونکہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ تم پہچان بھی چکے ہو کہ یہ وہی رسول ہے جس کی آمد کا تم شدت سے انتظار کر رہے تھے، پھر اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ تم صرف تورات کو مانتے ہو تو تم پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے، حالانکہ وہ سب انبیاء تمہیں تورات کی طرف دعوت دینے آئے تھے، اور تورات میں تمہیں انبیاء کے قتل سے منع کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ تمہارا جھٹلانا محض حسد کی وجہ سے ہے، بغض کی وجہ سے ہے، اور تکبر کی وجہ سے۔ آیت نمبر 92،
آیت نمبر 92 کا سارا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ان کا جو بھی غصہ تھا اور ان کا جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ صرف ان کا حسد، ان کی انا تھی۔ وَلَقَدْ آیت نمبر 92 دیکھیے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات 7 واضح نشانیوں کے، ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجلہ بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدی اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو، خذوا پکڑ لو ما جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، اصل میں یہ ہے اسمعوا، ٹھیک ہے، باب سمیع یسمعوا، اسمعوا امر کا صیغہ ہے، لیکن جب حمزہ جو ہے واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو وہ واسمعوا آئے گا، حمزہ وصلیہ ہے۔ قالوا تو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ سمیع یسمعوا باب سے، سمعنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے اور فعل ماضی معروف ہے۔ وعصینا عصا یعصی نافرمانی کرنا، عصا یعصی، یہ عصینا جمع متکلم ہے، فعل ماضی معروف ہے۔ وَأُشْرِبُوا اور وہ پلا دیے گئے، شرب ہوتا ہے پینا، شربا یشربو یا شربا یشربو، ٹھیک ہے، یہ دونوں باب سے یہ آتا ہے۔ تو شربا ہوتا ہے پینا، لیکن اشربا ہوتا ہے پلانا، ٹھیک ہے، اشربا یشربو، ٹھیک ہے۔ تو وہ اشربو فعل مجہول ہے، جب ہم اشربا کا مجہول بناتے ہیں، اشربا اشربا اشربو، تو یہ بن جاتا ہے اشربا اشربا اشربو، ٹھیک ہے، وہ پلائے گئے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انہوں نے پیا، لیکن یہ ہے وہ پلا دیے گئے، وہ اشربو وہ پلا دیے گئے سب کے سب مرد، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، اجلا بچڑے کی محبت پلا دیے گئے، یعنی ان کی رگ رگ میں بچڑے کی محبت ایسے سرایت کرے گی جیسے پانی پیتے ہیں تو وہ ہمارے پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، رگ رگ میں چلا جاتا ہے۔ بکفرہم کیوں، وہ اپنے کفر کی وجہ سے، جیسے عشق ہو جاتا ہے انسان کو تو اس کے لیے پھر اس جال سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے ان کے دل میں بچڑے کی محبت پیدا ہو گئی۔ کل کہہ دیجئے، بئسما کتنا برا ہے، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، بھی جس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین مؤمن۔ اچھا جی، آیت نمبر 93 میں یہی بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے جو کفر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بچڑے کی محبت ان کے دل میں بہت زیادہ گھول دی گئی، کہ ان کے لیے اس محبت سے نکلنا مشکل ہو گیا، یعنی شرک سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ آج بھی ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے پر توکل نہیں رکھتے، اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے، وہ اس چیز سے خالی ہیں کہ وہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو وہ توکل کرنا تو دور کی بات، اسی وقت پہلے تو یہ سوچنے لگتے فلاں نے کچھ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، فلاں نے جادو کروا دیا ہونا ہے، اور اگر یہ وسوسے ان کے دل سے ختم ہوں تو پھر ان کے دل میں دوسری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیوں نہ ہم بھی اس کا توڑ کرنے کے لیے جائیں، تو بالکل بھی توکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر۔ تو جو دل اللہ پر بھروسے سے دور رہتا ہے، توکل سے دور رہتا ہے، اس کا انجام کیا نکلتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں اسی چیز کی محبت ڈال دیتا ہے اور اسے توحید سے دور کر کے شرک کے قریب کر دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک ونستغفر اللہ، اللہ ہم سب کو اس کبیرہ گناہ سے بچائے۔ کل کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے، الدار گھر، آخرت آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، عند اللہ خالصتاً خالص یا مخصوص یا خاص، من دون الناس علاوہ لوگوں کے، دونا اور الناس یہ دونوں مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں، دونی کے جو نون کے نیچے زیر ہے وہ من کی وجہ سے ہے، اور الناس کے نیچے جو زیر ہے وہ مضاف الیہ کی وجہ سے۔ فتمنوا تو تم تمنا کرو، فتمنوا یہ امر ہے، فا جو ہے وہ پس کے لیے استعمال ہوا، اور تمنو امر کا صیغہ، تم سب امر تمنا کرو، الموت موت کی، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔
ولن یتمنونہ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، ولن اور ہرگز نہیں، یتمنو اصل میں یہ تھا میں نے آپ کو بتایا تھا لن ناصبہ ہوتا ہے، ہمیشہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے، تو یہ تھا یتمنونا، ٹھیک ہے، تو نون کو گرا دیا لن نے اور یتمنو کر دیا، واو کے آگے الف آنا تھا لیکن ہو ضمیر اٹیچ ہوئی اس وجہ سے الف ہٹ گیا، تو ہور ضمیر لوٹتی ہے موت کی طرف کہ وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، تو یتمنو جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، ابداً کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، قدمت واحد مؤنث غائب کا صیغہ، فعل ماضی معروف ہے، اور غیر عاقل کی جمع ایدی آئی، اس وجہ سے پیچھے صیغہ قدمت استعمال ہوا۔ ہم ضمیر لوٹتی ہے ان کی طرف، ان کے ہاتھوں نے، یعنی یہود و نصارہ کے، واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، عالم ہوتا ہے جاننے والا اور عالیم مبالغے کا صیغہ خوب جاننے والا۔ وَلَتَجِدَنَّ، اچھا اس آیت میں 94 95 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہود تھے وہ بہت زیادہ اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگ ہی قیامت والے دن جو ہے ہمیں ہی جنت ملے گی، جنت صرف ہمارے لیے، انعامات سب ہمارے کے ہمارے ہیں اور ہم ہی رب سے پائیں گے اور تم لوگ نہیں پاؤ گے، ان کا یہ بڑا یقین اور دعویٰ۔ تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں اگر واقعی تمہارا یہ یقین ہے تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے کہ ہم مر جائیں تو پھر تمہیں جلد از جلد جنت مل جائے، کیونکہ جس کو تو یقین ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے فوراً بعد مجھے جنت مل جانی، وہ تو موت کی تمنا کرتا ہے، تو تم کیوں موت سے اتنا بھاگتے ہو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں، تجدن ہم ضمیر ہے لوٹتی یہود و نصارہ کی طرف، اور تجدن جو ہے وہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لام تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، احرصا سب سے زیادہ حریص، احرصا افعل کے وزن پر ہے، جب میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں تفصیل ہے، افعلو جو بھی اس کے وزن پہ آتا ہے اس میں زیادہ کثرت پائی جاتی ہے کسی چیز کی، ٹھیک ہے، جیسے اجمل سب سے زیادہ خوبصورت، اور احرص سب سے زیادہ حریص، احرص الناسی لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات زندگی پر، ومن الذین اور ان سے بھی جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ہر ایک ان کا، لو کاش، یعمرو کہ وہ عمر دیا جائے، امرا یعمرو، یہ امرا یعمرو یہ معروف ہے، اور امرا یعمرو یہ مجہول ہے، یعمرو کہ وہ عمر دیا جائے یعنی اس کی عمر طویل کر دی جائے، الفا سنہ ہزار سال، الفا ہزار سنہ سال عدد معدود ہے، وما حالانکہ نہیں ہوا وہ، یعنی عمر کا جو ملنا ہے وہ ضمیر لوٹتی ہے عمر کی طرف، بمزحزحی بچانے والا، اسے من العذابی عذاب سے، ان یعمر اگرچہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما اسے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 96 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو دنیا کی زندگی پہ بہت زیادہ حریص ہیں، یعنی وہ موت کی تمنا کیا کریں گے، وہ تو دنیا کی زندگی پہ بہت زیادہ حریص ہیں اور خواہش مند ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ بڑھا دی جائے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں۔ کل کہہ دیجئے من جو کانا ہے، عدوً دشمن، لجبریل جبریل کا، فإنہ تو بے شک وہ، نزلہ اس نے نازل کیا اسے، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہدی اور ہدایت، وبشری اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، من کانا جو کوئی ہے، عدوً دشمن، اللہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، ہی ضمیر لوٹتی ہے اللہ کی طرف، لفظ اللہ کی طرف، و جبریل اور جبریل علیہ السلام کا، و میکالا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن تو بے شک اللہ تعالی، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ یہود کو یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی لے کے آنے والا فرشتہ وہ جبریل علیہ السلام ہے، تو وہ جبریل کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگے تھے کیونکہ وہ آپ پر وحی لے کے آتے تھے، تو اس وجہ سے یہ آیت جو ہے یہ یہود و نصارہ کو بتائی گئی کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے یا اس کے رسولوں کا دشمن بن جاتا تو اللہ بھی پھر اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا
نازل کیا ہم نے الیکا آپ کی طرف آیات بینات واضح. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے یعنی ہم نے آپ کی طرف واضح آیات جو ہیں وہ نازل کی. وما اور نہیں یکفرو کفر کرتے بہا ان کا ہا ضمیر جو ہے لوٹتی ہے آیات کی طرف. آیات جو ہے وہ آیا کی جمع ہے غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے ضمیر واحد مؤنث کی استعمال ہوئی. الا مگر الفاسقون جو فاسق ہیں. اوا کلما کیا اور جب کبھی آہدو انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی عہد نبذہ پھینک دیا اسے ہو ضمیر لوٹتی ہے عہد کی طرف یعنی عہد کو پھینک دیا. النبذ مصدر ہے پھینکنا. نبذہ اس ایک شخص نے پھینکا. نبذہ پھینک دیا اسے فریقن ایک گروہ نے منہم ان میں سے بلکہ اکثرہم اکثر ان کے لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے. اب یہ جو ہے آیت نمبر 100 اس میں یہود و نصارہ کے ایک اور کارنامے کی طرف ایک اور قبیح عادت کا بیان جو ہے وہ یہاں سے یہود کی قبیح عادت کا بیان شروع ہو رہا ہے کہ یہودیوں سے نبی آخر الزمان کی مدد کرنے اور اس پر ایمان لانے کا بھی عہد دیا گیا تھا مگر وہ اس عہد سے بھی پھیر گئے اور کہنے لگے ہم سے اس قسم کا کوئی عہد نہیں لیا گیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ عہد شکنی تو ان لوگوں کا پرانا شیوا ہے. جب بھی ان سے کوئی عہد لیا گیا ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پش ڈال دیا یعنی وہ عہد کو توڑتے رہے بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ تو تورات پر سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے. تو ایسے لوگ اگر اب عہد شکنی کرتے ہیں تو تعجب کی کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.